الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ آج ہم ترجمہ اور تفسیر کا جو آغاز کر رہے ہیں اس میں 30واں پارہ ہم شروع کر رہے ہیں، اور 30ویں پارے کی چھوٹی صورتوں سے ہم آغاز کریں گے۔ چھوٹی صورتوں سے آغاز کرنے کی وجہ یہ ہے کہ اس سے آپ ایک تو جلد قرآن حکیم کی ان صورتوں کو یاد کر سکتے ہیں، اس کا ترجمہ اچھی طرح یاد کر سکتے ہیں۔ اگر ہم بڑی صورتوں کو شروع کر لیں گے اس میں ایک تو الفاظ بہت سے مشکل الفاظ ہوتے ہیں، اور لمبی صورتوں کو ذرا یاد کرنا تھوڑا مشکل ہوتا ہے، اس لیے اس کا آغاز چھوٹی صورتوں سے کریں گے، اور چھوٹی چھوٹی صورتوں میں آسانی سے ایک تو ترجمہ یاد ہو جاتا ہے، اور پھر اس طرح آپ کے اندر آہستہ آہستہ روانی آ جائے گی، اور جب روانی آئے گی تو پھر آہستہ آہستہ صورتیں بھی بڑی ہوتی چلی جائیں گے، اور آپ کو ان کا ترجمہ اور تفسیر پڑھنا اور سننا سمجھنا آسان ہو جائے گا انشاءاللہ۔ تو اس میں جو سب سے پہلے آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں تو قرآن حکیم کی آخری 2 صورتیں آج ہم پڑھیں گے، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس۔ یہ جو دونوں صورتیں ہیں اس کی تھوڑی سی جو ہے شان نزول اور ان کی جو فضیلت ہے وہ میں آپ کے سامنے بیان کرنا چاہوں گا۔ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ نے ارشاد فرمایا کہ آج کی رات ایسی آیات نازل ہوئی ہیں کہ جن سے زیادہ عظیم بہترین آیات اور کوئی ان جیسی کوئی اور آیات نہیں ہو سکتی، کہ جو آیات مجھ پر آج رات جو ہے وہ نازل ہوئی ہیں، اور آپ نے بتایا بھی کہ وہ سورۃ الفلق اور سورۃ الناس ہیں۔ اور پھر ان دونوں صورتوں کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ یہ 2 صورتیں ایسی صورتیں ہیں کہ جن کے پڑھنے سے انسان ایسی پناہ حاصل کر لیتا ہے کہ جس طرح کی پناہ انسان کو کسی اور جگہ پر نہیں مل سکتی۔ اور ایک اور حدیث کے مطابق کہ یہ ایسی دونوں صورتیں ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو ہوا تھا تو انہی 2 صورتوں کو جبرائیل امین نے آپ کے اوپر آپ کے پاس آ کر پڑھی، اور اسی کے ذریعے آپ کے اوپر دم ہوا، اور اسی کے ذریعے جو جادو کے آپ پر اثرات تھے تو وہ جادو کے اثرات انہی دونوں صورتوں کے ذریعے ختم ہوئے تھے۔ یہ بڑی عظیم صورتیں ہیں، ہمیں پہلی چیز تو ان کا ترجمہ اچھی طرح سے آنا چاہیے، اور پھر ان دونوں صورتوں کا جب آپ ترجمہ جانتے ہوں گے تو جب بھی آپ اس کی تلاوت کریں گے تو یقیناً آپ کو سمجھ ہوگی کہ آپ کیا پڑھ رہے ہیں۔ اور پھر دوسری چیز، کیونکہ یہ ایسی عظیم صورتیں ہیں کہ جن کے اندر بات کو سمجھیے گا اور غور کیجیے گا کہ یہ ایسی دونوں عظیم صورتیں ہیں، اگر اس کا اس طریقے سے پڑھنے کا آپ اور ہم اہتمام کر لیں کہ جیسے کرنا چاہیے، اس کی معنی مفہوم کو سمجھتے ہوئے اور تدبر کرتے ہوئے اگر ہم ان صورتوں کو پڑھیں تو یقین جانیے آپ اس روئے زمین پر ہر آفت سے، ہر مصیبت سے، ہر فتنے سے، ہر شر سے، اور ہر اس چیز سے بچ جائیں گے جو آپ کے لیے باعث تکلیف ہو۔ کیونکہ اس کے اندر ابھی ہم اس کا ترجمہ اور تفسیر پڑھیں گے تو دیکھیے گا آپ کہ اس کے اندر کیسا انسان کے لیے تحفظ کا ایک عظیم ترین اس کے اندر جو ہے وہ کہہ لیں کہ ایسی اس میں عظیم طاقت ہے اور عظیم قوت ہے کہ جس کے ذریعے آپ اپنے آپ کو اس دنیا میں رہتے ہوئے مکمل طور پر دنیاوی آفات، مصیبتوں اور ان پریشانیوں، جنات، شیاطین، جادو ٹونے، نظر بد اور یہ حسد اور یہ دنیا میں شر پھیلانے والی چیزیں اور دنیا کے اندر خوفناک یہ بیماریاں، آپ ان سب چیزوں سے بچ سکتے ہیں
اگر آپ ان صورتوں کو، ان کا ترجمہ، ان کی تفسیر کو سمجھتے ہوئے ان اوقات کے اندر ان صورتوں کو پڑھنے کا اہتمام کریں کہ جن اوقات میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صورتوں کو پڑھنے کا حکم دیا ہے۔ تو پہلے میں اس کا ترجمہ کرتا ہوں، پھر اس کے بعد تھوڑی سی اس کی تفسیر اور تھوڑی سی اس کے حوالے سے آپ کی کچھ رہنمائی کروں گا۔ تو ہم آغاز کرتے ہیں سورۃ الفلق سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل، کہہ دیجئے، یہ لفظ قل قرآن میں بہت دفعہ آئے گا، آپ کو یہ ترجمہ یاد ہو جائے، کبھی دوبارہ نہ بتانا پڑے۔ جس جگہ پر بھی لفظ قل آئے گا، اس کا معنی یہ فعل امر ہے، آرڈر ہے اللہ کی طرف سے۔ آرڈر کس کو ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اور یہ بات جان لیجئے، جو حکم اللہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دے رہا ہے، یہ حکم پھر پوری امت کے لیے بھی ہے۔ قل کیا معنی ہے اس کا؟ آپ کہہ دیں اعوذ، میں پناہ میں آتا ہوں۔ ایک اور بڑی دلچسپ بات ہے، قرآن حکیم اس کے اندر جو الفاظ استعمال ہوئے ہیں، آپ کی اردو زبان، اس کے 65% قرآن کے الفاظ آپ کی اردو میں بولے جاتے ہیں۔ 65% الفاظ اس کے کچھ بالکل اسی طرح کے اور کچھ اس کے قریب الفاظ آپ کے اردو میں موجود ہیں، اور 20% الفاظ ایسے ہیں جو قرآن کے اندر بار بار آئیں گے، بار بار آئیں گے۔ اب جب وہ بار بار آئیں گے آپ کو یاد ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ قرآن کے ترجمے کو سیکھنا بڑا ہی آسان ہے، اگر تھوڑی سی آپ توجہ دے دیں تو بہت آسان ہے، کیونکہ 65% الفاظ تو آلریڈی آپ کے علم میں ہیں، اور 20% الفاظ ایسے جو بار بار آئیں گے، بار بار آئیں گے تو آپ کو یاد ہو جائے گا، اور 15% الفاظ ہیں کہ جو نئے الفاظ ہیں ان کو تھوڑا آپ کو یاد کرنا پڑے گا۔ تو ترجمہ تو پھر آپ کو یاد ہو گیا، 65% تو سمجھ لیں آپ کے پاس ترجمہ پہلے ہی موجود ہے، تو یہ تھوڑا سا جو رہ گیا وہ بھی آپ یاد کر لیں۔ اچھا، اب یہ دو لفظ میں نے پڑھے ہیں، قل اور اعوذ، آپ کی اردو میں بھی ہیں یہ دونوں لفظ، آپ کی اردو میں بھی ہیں یہ لفظ۔ آپ کو یہ قل وہ والا قل نہیں جو کہتے ہو قول شریف، یہ وہ والا قل نہیں۔ قل قول، اردو میں لفظ قول، قول کا معنی کیا ہوتا ہے؟ بات۔ قول کسی کی کہی ہوئی بات، سمجھنا، قول اسی قل سے ہے، تو قول کسی کی کہی ہوئی کوئی بات جو کہتا ہے، کہنا، بات کہنا، یہ فلاں کا قول ہے، فلاں نے یہ بات کہی ہے، تو قل کہہ دیجئے، یعنی کوئی بات ہی کہنی ہے نا، تو اس کے قریب یہ لفظ آپ کی اردو میں ہے۔ اعوذ آپ کی اردو میں یہ ہے تعویذ۔ تعویذ بھی کیا ہوتا ہے؟ جو یہ تعویذ لکھ کے دیتے ہیں نا، اصل میں یہ اس کاغذ کے ٹکڑے پر کچھ لکھ کے اس کی پناہ میں دیا جاتا ہے بندہ، اس لیے اس کو تعویذ کہتے ہیں۔ تو اعوذ میں پناہ میں آتا ہوں، قل کہہ دیجئے میں پناہ میں آتا ہوں، کس کی پناہ میں؟ برب الفلق، برب الفلق، رب الفلق، فلق کہتے ہیں، نہیں یہ آسمان نہیں، فلق، وہ فلک ہے جو آپ کہہ رہے ہیں، فلق اصل میں اس کا معنی ہوتا ہے پھاڑنا، اور پھاڑنا، فلق یہاں پر صبح کا وقت، اس کو فلق بھی کہتے ہیں۔ عربی زبان کی یہ فصاحت ہے، بلاغت ہے، ایک ہی چیز کے کئی نام، صبح کو صبح بھی کہتے ہیں اور صبح کو فلق بھی کہتے ہیں۔ اچھا، فلق کا معنی ہوتا ہے پھاڑنا، اصل میں صبح یہ ہے پھاڑنے والی، کس کو؟ رات کے اندھیرے کو پھاڑ کے روشنی لے کر آتی ہے، یہ رات کے اندھیرے کو پھاڑنے والی اور روشنی لانے والی، اس لیے اس کو فلق کہتے ہیں۔ تو اب ترجمہ اس کا، رب الفلق، صبح کے رب، تو کہہ دیجئے
میں صبح کے رب کی پناہ میں آتا ہوں، صبح کے رب کی پناہ میں آتا ہوں۔ اچھا کس چیز سے پناہ میں آتا ہوں؟ من شر، یہ لفظ من بار بار آئے گا، اور اردو میں بھی یہ استعمال ہوتا ہے، اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ کیسے؟ من جانب، من جانب فلاں، وہ یعنی اس کی طرف سے، تو من سے، شر، شر، اور یار خیر اور شر کا مالک اللہ ہے، تو شر بھی آپ کی اردو میں بولا جاتا ہے۔ تو من شر، شر سے، ما خلق، ما جو خلق، اس نے تخلیق کیا۔ اب خلق بھی آپ کی اردو میں استعمال ہوتا ہے، اے جی پوری خلقت اللہ دی ہے، خلقت، خلق اسی سے۔ تو جو اس نے پیدا کیا اس کے شر سے، یعنی میں صبح کے رب کی پناہ میں آتا ہوں ہر اس چیز کی شر سے جو اس نے پیدا کیا۔ وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ، وَمِن شَرِّ، اب من شر وہی جو پیچھے پڑھ لیا آپ نے، شر سے، غاسق، رات کے اندھیرے کو کہتے ہیں غاسق، رات کے اندھیرے کو کہتے ہیں غاسق، رات کے اندھیرے کے شر سے۔ اذا، اذا بار بار آئے گا، مانا جب، وقب پھیلنے لگے، یعنی رات کے اندھیرے سے کہ جب وہ پھیلنے لگے اس کے شر سے بھی میں کس کی پناہ میں آتا ہوں؟ صبح کے رب کے۔ آگے پڑھیں، وَمِن شَرِّ، اور شر سے، کس کے شر سے؟ النفاثات فی العقد، نفاثات کس کو کہتے ہیں؟ پھونکنے والیاں، پھونکنے والیاں، منتر جنتر پڑھ کے پھونکنے والیاں، یعنی جادو کرنے والیاں، فی العقد، گرہوں میں، گرہ، گرہ کس کو کہتے ہیں؟ آپ کوئی دھاگا لیتے ہیں اور دھاگے کو اس کے اندر آپ اس کو جو ہے گرہ لگاتے ہیں، سمجھ گئے نا؟ وہ جو گرہ ہوتی ہے، ایک گرہ عقدہ، العقد اس کی جمع، گرہیں لگانا۔ تو یعنی جو جادوگرنیاں ہیں وہ کیا کرتی ہیں؟ وہ اسی طرح کی کچھ چیزیں لیتی ہیں، کوئی بال لے لیے کسی کے، کپڑے لے لیے کسی کے، کسی کے کوئی دھاگے لے لیے، اور دھاگے لے کر کچھ پڑھتی ہیں، اور پڑھتے ہوئے اس کو گرہ لگاتی ہیں، اور ساتھ اس کے اوپر پھونکے مارتی ہیں۔ یہ جادو کا عمل ہوتا ہے، اس طریقے سے یہ جادوگرنیاں جادو کرتی ہیں۔ نفاثات، اس سے بعض مترجمین نے یہ بھی کہا ہے کہ اس میں مرد جادوگر بھی آ جاتے ہیں، کہ جو مرد جادوگر ہیں وہ بھی شامل ہیں۔ تو جادوگروں کے کہ جب وہ گروہ میں، گروہ کے اندر جب وہ پھونکے مار کے جادو کریں، تو ان جادوگروں کے شر سے بھی کس کی پناہ میں آ گئے؟ صبح کے رب کی پناہ میں آ گئے۔ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، وَمِن شَرِّ، اور شر سے، کس کی شر سے؟ حاسد، حاسد کی، اذا حسد، جب وہ حسد کرے، جب وہ حسد کرے تو اس حاسد کے شر سے بھی اللہ کی۔ اچھا مجھے یہ بتاؤ کتنی عظیم صورت ہے، کتنی کمال صورت ہے، اور کوئی چیز باقی نہیں رہ گئی کہ انسان کے لیے دنیا میں جتنی چیزیں کو خطرناک ہو سکتی ہیں، آپ ایک قسم کا ان تمام چیزوں سے بچنے کے لیے آپ نے کس کی پناہ میں آنے کا اعلان کیا ہے، اور کس سے آپ نے پناہ مانگی ہے؟ اس ہستی سے کہ جو واحد وہ ہستی ہے جو تمہیں تمام مصیبتوں سے بچانے پر پوری قدرت رکھنے والی ہستی، اور کوئی چیز بھی اس کائنات کے اندر کہ جو آپ کے لیے نقصان دہ ہو سکتی ہے، ان تمام چیزوں کا تذکرہ اس میں آ گیا تقریباً۔ جو پہلی آیت ہے نا، من شر ما خلق، اب خلق کے اندر سب کچھ ہی آ گیا ہے۔
بھائی انسان بھی آپ کے لیے نقصان دہ ہو سکتی ہے، جنات بھی آپ کے لیے نقصان، ساری مخلوق ہے نا اللہ کی، تو ساری کی ساری مخلوق جو ہے اس کے شر سے بچنے کے لیے ہم نے اللہ سے درخواست کی ہے، اے اللہ ہمیں تو اپنی پناہ میں لے لے، اور یہ تیری مخلوق کی ساری جتنی مخلوق ہے اس کے شر سے بچنے کے لیے ہمارے اندر کوئی طاقت اور قوت نہیں ہے، ہم تیری پناہ میں آتے ہیں۔ اچھا، اب اس مخلوق کے ساتھ کچھ چیزوں کا الگ سے تذکرہ ہو گیا ہے، جیسے کہ رات کا اندھیرا۔ اب رات کا جو اندھیرا ہے نا، رات کے اندھیرے میں کچھ چیزیں انسان کے لیے بڑی نقصان دہ ہو سکتی ہیں۔ جو ہی رات ہوتی ہے اور رات کا اندھیرا پھیلتا ہے، موذی جانور باہر نکل آتے ہیں، اور تو اور مچھر باہر نکل آتے ہیں، رات میں اندھیرے سے زیادہ نکلتے ہیں، اور حشرات الارض جو آپ کو نقصان پہنچا سکتے ہیں وہ نکل آتے ہیں، اور زیادہ تر چوریاں، ڈکیتیاں، راہزنی، اس قسم کے خوفناک حادثات، معاملات رات کے اندھیروں میں ہوتے ہیں۔ تو رات کے اندھیرے کے اندر جو ہونے والے کو نقصانات ہیں ان سے بھی بچنے کے لیے آپ نے اللہ کی بارگاہ میں درخواست دی ہے، میں ان ساری تکلیفوں سے بچ نہیں سکتا، اللہ ان سے بھی بچنے کے لیے میں تیری پناہ میں آتا ہوں۔ پھر جادوگرنیاں یا جادوگر ہم کو نظر نہیں آ رہے، وہ پیچھے بیٹھے نہ جانے کس طرح وہ سارے جنتر منتر کر رہے ہوتے ہیں، اور اس کے ذریعے وہ جنات کو قابو کر کے حملے کر رہے ہوتے ہیں، تو اس سے بچنے کے لیے ایک تو ہمیں علم نہیں کون یہ کام کر رہا ہے، کہاں سے ہو رہا ہے، اس کا اللہ کو مکمل علم ہے، تو یہ معاملہ بھی اس سے بچنے کے لیے بھی ہم نے اللہ کی بارگاہ میں درخواست دے دی۔ اس کے بعد اگلا امن شر حاسد اذا حسد، دیکھیں کسی سے بھی حسد ہر بندے کو پیدا ہو ہی جاتا ہے، کسی کی پرسنالٹی دیکھ کے، کسی کی حیثیت دیکھ کے، کسی کی دولت دیکھ کے، کسی کی خوشی دیکھ کے، کسی کی کامیابی دیکھ کے دل میں حسد پیدا ہوتا ہے۔ لیکن یہ حسد یا تو بندہ اس حسد کو پیدا ہوتے ہی اس کو جھٹلا دے اور کہے کہ میں اس بھائی کے بارے میں میرے دل میں جو حسد آیا ہے اس سے میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں، میرا اس کے لیے میرے دل میں کوئی اس کے لیے حسد نہیں ہے، تو اس نے اس حسد کو اس کو زائل کر دیا۔ لیکن بعد وہ اس حسد میں چلنے لگ جاتے، اور حسد میں وہ اس مقام پر پہنچ جاتے ہیں کہ یہ جو نعمت اس کو ملی ہے اس سے چھن جائے اور مجھے مل جائے۔ یہ ہے حاسد کا اب حسد کرنا، ایک ہے حسد کا پیدا ہونا اور ایک ہے حسد کا کرنا۔ حسد کا پیدا ہونا ہر بندے میں ہو سکتا ہے، لیکن حسد کرنے والا کوئی ہوتا ہے، لیکن آج اس دور میں تو حسد کرنے والوں کی اکثریت ہو چکی ہے۔ اب وہ جو حسد کر رہے ہیں تو ان کے حسد سے ہم بچنے کی طاقت نہیں رکھتے، ان سے بھی اگر کوئی ہستی آپ کو بچا سکتی ہے تو وہ کون سی ہستی ہے؟ وہ صرف اللہ کی ہستی ہے۔ تو لہذا اس صورت کے اندر ہمیں بڑا یہ عظیم سبق پڑھا دیا گیا کہ آپ نے اگر اپنے آپ کو بچانا ہے تو اس صورت کو پڑھا کرو۔ کہاں کہاں پڑھنی ہے اس کا بھی میں تذکرہ کرتا ہوں، ہم پہلے اگلی صورت کو مکمل کر لیں۔ اگلی صورت ہے سورۃ الناس، اس کے اندر بھی یہی بات آئی، قل اعوذ، کہہ دیجئے میں پناہ میں آتا ہوں، برب الناس، پیچھے آپ نے پڑھا برب الفلق، اب یہاں پر کیا ہے؟ برب الناس، رب وہی معنی، ناس اردو میں بھی استعمال، عوام الناس ایسے استعمال ہوتا ہے یہ لفظ۔ قل اعوذ برب الناس، کہہ دیجئے میں لوگوں کے رب کی پناہ میں آتا ہوں۔ ملک الناس، وہ ملک عربی میں کہتے ہیں بادشاہ کو، کس کو کہتے ہیں؟ بادشاہ کو، ملک الناس۔ اور بھی دنیا کے بادشاہ اپنی ایک خاص حد تک رعایا کے مالک ہو سکتے ہیں، بادشاہ ہو سکتے ہیں، لیکن سارے انسانوں کے بادشاہ وہ نہیں ہو سکتے۔ سارے انسانوں کا بادشاہ صرف اللہ ہے، بلکہ پوری کائنات کا بادشاہ صرف اللہ ہے۔ تو کیا کہا؟ ملک الناس، لوگوں کے بادشاہ کی پناہ میں۔ الہ الناس، الہ معبود، الہ
اردو میں ہم کہتے ہیں یا الہی، کیا معنی ہوتا ہے اس کا جب آپ کہتے ہیں یا الہی؟ آپ کہہ رہے ہوتے ہیں اے میرے معبود. کیا معنی اس کا ہے؟ اے میرے معبود. تو الہ معبود ہے، الناس لوگوں کا. اب یہاں پر تین چیزوں کو بیان کر کے اللہ کی پناہ میں آنے کی درخواست کی گئی ہے. قل کہہ دیجئے اعوذ برب الناس، لوگوں کے رب کی پناہ میں آتا ہوں. ملک الناس، لوگوں کے بادشاہ کی پناہ میں آتا ہوں. الہ الناس، لوگوں کے معبود کی پناہ میں آتا ہوں. اب یہ تین چیزیں بیان کرنے کے بعد کس چیز سے پناہ میں آتا ہوں؟ من شر الوسواس الخناس، من شر سے. اب جو پچھلی صورت کے اندر جن چیزوں کی شر سے آپ نے پناہ مانگی ہے، یہاں پر ایک ڈیفرنٹ چیز اب آ گئی ہے، وہ ہے خناس کے وسوسوں سے. خناس کس کو کہتے ہیں؟ خناس کہتے ہیں، سنیے گا، چھپ چھپ کے حملے کرنے والا، پیچھے ہٹ کے حملے کرنے والا. اور یہ کون ہے؟ یہ شیطان ہے. شیطان ہمیں نظر نہیں آتا نا، چھپ چھپ کے حملے کر رہا ہے، اور کہاں پر بیٹھا ہے اور کیسے آتا ہے. آپ کو ایک دفعہ کسی بات پہ جناب وسوسہ ڈالتا ہے اور آپ کو پٹری سے اتارتا ہے، اتارا، پیچھے ہٹ کے ہم تماشا دیکھ رہا. پھر جناب آپ کو کہیں سیدھی لائن پر جاتے دیکھا، پھر آیا، حملہ کیا، پٹری سے اتارا، پیچھے بیٹھ رہا ہنس رہا ہوتا ہے، اور ہمیں تو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ ساڈے نال کی گیم پا گیا والا. سمجھ گئے نا؟ ہم تو بڑے مزے سے وہ ساری غلطیاں کر رہے ہوتے ہیں نا. اے تو نماز ہی نہیں آیا، اور جی میں ستا رہ گیا. اصل میں خناس نے آپ کو سلا دیا، آپ کو پتہ ہی نہیں، آپ سوئے رہے اور وہ آپ کے پاس پیچھے بیٹھا ہنستا رہا. آپ کلاس میں، آپ نماز میں پہنچے نہیں، اور میں جی کتنے نیانے کو پڑھاتا رہا. وہ خناس آپ کے ساتھ گیم ڈال گیا، آپ کو جناب اس چکر میں ڈال کے اور پیچھے بیٹھ کے آپ پر ہنستا. اس نے وسوسہ ڈالا، انہوں نے کہا نیند والے سن، تیری نیند پوری نہیں ہوئی ابھی، زیادہ اٹھنا نہیں، یہ اس کا وسوسہ ہے. اب اس وسوسے کو اس نے اپنے دل میں مضبوط کر لیا. اب وہ پیچھے بیٹھا ہنس رہا ہوتا ہے، آپ کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ آپ کے ساتھ کتنا بڑا دھوکہ ہو گیا اور آپ کے ساتھ کتنا بڑا ظلم آپ نے خود بلکہ اپنے آپ پر کر لیا. اللہ اکبر. تو یہ کئی جگہوں پر وسوسے ڈالے گا، نیکی سے دور کرے گا، اور آپ سے گناہ کے کام کروائے گا، برے کام کروائے گا. وسوسے ڈال کر پیچھے ہٹے گا، چھپ کر آئے گا، حملے کرے گا. لہذا اس کو کہتے ہیں خناس. تو خناس اور کیا کرتا ہے؟ وسوسے ڈالتا ہے، آپ کے دل میں باتیں ڈالتا ہے. آگے الذی یوسوس، جو کہ یوسوس وسوسے ڈالتا ہے. کیا الذی یوسوس، جو وسوسے ڈالتا ہے، فی صدور الناس. صدور صدر کی جمع صدور، الناس لوگوں کے سینوں میں. یہ ساری کاروائی اس کی جو ہوتی ہے نا، وہ یہاں یہ دل ہے اس کا مرکز، اس کا جو ہیڈ کوارٹر، جو مرکز ہے اس کا، جہاں پر وہ بات کو پہنچاتا ہے. یہ دل پھر پیغام دیتا ہے دماغ کو. دل اور دماغ مل کے پھر پورے آزاد جسم کے ان کو پیغام دیتے ہیں کہ جناب او جی جو ہے نا خناس، اس کا میسج آیا ہے، آپ نے یہ نیکی نہیں کرنی. اوکے جناب، ہیڈ ماسٹر صاحب، پرنسپل صاحب کا آرڈر آ گیا ہے، اب ہم نے جناب اس کے اوپر عمل کرنا ہے. پورے جسم کے اعضاء دل اور دماغ کے کنٹرول میں جا کے پھر وہی کام کرتے ہیں. لہذا الذی یوسوس فی صدور الناس، جو کہ کیا کرتا ہے؟ لوگوں کے سینوں میں وسوسے ڈالتا ہے، اور وسوسے ڈال کے انہیں اللہ سے دور کرتا ہے. اب یہ ہیں کون کون؟ من الجنت والناس. بڑی خوفناک بات ہے بھائی. یہ وسوسے ڈالنے والے ایک تو جنات ہیں. جنات اصل میں آپ کو پتا ہے شیطان وہ جنوں میں سے ہی ہے. تو ایک تو جنات جو شیطان ہے، اور دوسری خطرناک بات جنت والناس، لوگ بھی، انسان بھی. یقین جانو، معذرت کے ساتھ اللہ پاک مجھے معاف کرے اگر بات غلط ہو جائے، انسان تو آج کے شیطانوں سے بھی آگے نکلنے کی کوشش میں ہے. سمجھ گئے نا؟
شیطانی تو ہے نا، اس سے بھی آگے آپ کو دین پر عمل کرتا ہوا دیکھے گا، ایسی کو خوفناک بات آپ سے کہے گا کہ آپ کا دل دین سے چل جائے، اور جا بڑا نمازی آیا تو، اور جا ہم نے دیکھا دین کا کوئی اتنا فائدہ نہیں، اور جا ہم نے دیکھا نمازوں کا کوئی اتنا فائدہ نہیں، اور جا تو بڑا آیا نمازیں پڑھ پڑھ کے تجھے کیا حاصل ہو گیا، اور جا تجھے جناب دینداروں کے ساتھ تعلق بنا کے کیا حاصل ہو گیا، اور جا تم قرآن کی کلاسیں اٹینڈ کرے گا تجھے کیا حاصل ہو گیا، بار بار پلٹ پلٹ کے آپ کو یہ الٹی سیدھی باتیں کریں گے۔ تو یہ ہے شیطانی وسوسے، شیطانی باتیں، شیطانی پیغام، تو ان سے ہم بچ نہیں سکتے، ان سے بھی اگر کوئی بچائے گا تو کون؟ اللہ بچائے گا۔ تو ہم نے ان دونوں صورتوں کے اندر اللہ کی قسم اگر آپ ان کو، ان صورتوں کے ترجمہ اور تفسیر کو اچھی طرح ذہن میں بٹھا لیں، اور بٹھانے کے بعد ان اوقات میں ان کی تلاوت کرنا شروع کر دیں جن اوقات میں اللہ کے نبی نے تاکید کی ہے کہ ان اوقات میں ان صورتوں کو پڑھو، اور جب بھی پڑھو تو میں آپ کو نصیحت کرتا ہوں، بیٹوں کو، بھائیوں کو، بہنوں کو، بیٹیوں کو، کہ پورے تدبر کے ساتھ آپ ان صورتوں کو پڑھیں۔ انشاءاللہ اس پوری دنیا کی تمام تکلیفوں سے، تمام مصیبتوں سے، تمام پریشانیوں سے، اور یہ جنات کے حملوں سے، جادوگروں کے حملوں سے، حاسدوں کے حسد سے، اور بری نظر لگانے والے، نظر بد والے لوگ، ان سب سے، اور تمہیں خوفناک قسم کے موذی جانوروں سے، سانپوں سے، بچھوؤں سے، اور بھی خطرناک قسم کے جتنے بھی کچھ جانور، خطرناک انسان، یہ جنات، جادو ٹونے، ان سب سے تمہیں اللہ بچا لے گا اگر اس کو آپ اس طرح پڑھیں جس طرح پڑھنا چاہیے، اور جن اوقات میں پڑھنا چاہیے اس کا اہتمام کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق اس کو کب پڑھنا چاہیے؟ ان صورتوں کو فجر کی نماز میں ان دونوں صورتوں کے ساتھ قل هو اللہ احد میں ملا لیں۔ تینوں صورتوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فجر کی نماز کے بعد 3 دفعہ پڑھا کرو، اس کو تینوں صورتوں کو 3 دفعہ پڑھا کرو۔ سنو سنو وہ فائدے کی بات، ظہر کی نماز کے بعد اس کو، عصر کی نماز کے بعد، ان دونوں نمازوں کے بعد ایک ایک دفعہ پڑھا کرو، پھر جب مغرب کی نماز ہو پھر ان کو 3 دفعہ پڑھو، اور جب عشاء کی نماز ہو پھر اس کو ایک ایک دفعہ پڑھو، اور جب رات کو سونے لگو تو ایک اور نسخہ پیارے نبی نے ارشاد فرمایا کہ جب رات کو بستر کو سونے لگو باوضو کر آ جاؤ، اپنے ہاتھ یوں کر لو، اور ان تینوں صورتوں کو پڑھو، قل هو اللہ احد پوری پڑھو، قل اعوذ برب الفلق پوری پڑھو، قل اعوذ برب الناس پوری پڑھو، پھر ہاتھوں پر جو پھونک مارو، پہلے اپنے سر پہ، چہرے پہ، جسم کے اگلے حصے پر، اور پیچھے جہاں تک آپ کے ہاتھ جائے اپنے بازوؤں پر ایک دفعہ یوں کر لیں، دوسری بار پھر کریں، پھر اسی طرح پڑھیں، پہلے سر، چہرہ، یہ آپ کا فرنٹ، آپ کے بازو، آپ کی بیک جہاں پر ہاتھ جائے، اس طرح 3 دفعہ پڑھ کے 3 دفعہ یہ عمل کریں۔ اس طریقے سے آپ اگر ان 3 صورتوں کو قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس پڑھیں گے